السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ محترم سامعین کرام، اسلام نام ہے صرف قرآن و حدیث کا، یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، اور جو باتیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں وہ ناحق ہیں، وہ ضلالت ہیں، وہ گمراہی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں یہ بات بیان فرمایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ اتباع کرو ان چیزوں کی جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع نہ کرو۔ اب دیکھیں آپ محترم سامعین، آپ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی جانب کیا چیزیں نازل ہو گئی ہیں؟ قرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی خفی جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نجم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو وہ بھی کہتے ہیں ان کی بات جتنی بھی ہوتی ہیں شریعت کے تعلق سے سب وحی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں من جانب اللہ ہیں۔ اسی طرح ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ سن لو، خبردار سن لو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز یعنی حدیث بھی دی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور سیدھے راستے کے لیے اللہ نے دو چیز کو نازل کیا ہے، ایک قرآن جو کلام اللہ ہے، اور ایک حدیث جسے ہم اللہ کی نبی کی بات کہتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کا قول، نبی کا عمل، نبی کی تقریر سے جو بات ثابت ہو جائے وہ حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر ہیں وہی حق ہیں، وہی صحیح ہیں، اور جس سے ہٹ کر ہیں، جو اس کے علاوہ جو مانے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، اور وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ باتیں بیان فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جس مسئلے میں آپ حل کر دیں، اختلافات کو ختم کر دیں آپ، پھر یہ ایسے لوگ اپنے دل و جان سے مان نہ لیں اور اس مسئلے میں اپنے دل کے اندر کجی پیدا نہ کریں، اور یہ لوگ اس معاملے کو مکمل طور سے تسلیم کر لیں، تو یہ مومن ہیں۔ بصورت دیگر وہ مومن نہیں ہو سکتا اگر جس چیز میں اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں، اور اس چیز میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہو، قول و عمل اور تقریر موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں مانے، تو اس آیت کریمہ سے روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا
کہ جب بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس اختلاف کا حل کہاں کریں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے کریں گے ہم۔ اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے اور تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکائیں گے تو ہمارا شمار مومن میں نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، میری بات کو مانو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر تم ایسا کرو گے، میری بات مانو گے، میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو دیکھیں آپ محترم سامعین، بہت ساری آیت کریمہ ہے اور بہت ساری احادیث ہیں جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری نجات کے لیے صرف قرآن و حدیث کافی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم کسی اور تیسری چیز کی جانب جائیں گے، تیسری چیز کو لیں گے، اختیار کریں گے ہم، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث جیسی کتابیں عطا کیں اور جس قوم میں اتنی بڑی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ قوم اس قرآن و حدیث کو کافی نہیں سمجھا، اس کے لیے یہ چیز ناکافی ہو گئی۔ اور جیسے جیسے نبی کا زمانہ گزرتا چلا گیا اور نبی کے زمانے سے لوگ دور ہوتے چلے گئے اور لوگ اس سے بعید ہوتے چلے گئے، ویسے لوگوں کے اندر گمراہی آتی گئی، ضلالت آتی گئی۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ قرآن و حدیث کے نام پر تعویلات، تحریفات کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ قرآن و حدیث کا معنی اور مفہوم اپنے مطلب سے نکالنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ قرآن و حدیث کے ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری باتیں شامل کر دیں، اپنے بزرگوں کے اقوال، اپنے بڑے بزرگوں کی باتیں، ان کے خواب، ان کی باتیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگوں نے اس شریعت کے اندر، اس دین شفاف اور صحیح دین کے اندر لوگوں نے ملاوٹ کر دیا، مکس کر دیا، تقلید کے نام پر، بزرگوں کے اقوال کے نام پر، اسی طرح خوابوں کے نام پر۔ تو دیکھیں آپ، تو جس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں کتاب نازل کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک رہنما بھیجا، اس قوم کو یہ ناکافی لگی اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے جیسے جیسے یہ وقت گزرتا چلا گیا، لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے اور لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر گمراہی پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں نے اس میں اپنی عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے بزرگوں کے اقوال کو، اسی طرح خواب کو اس میں شامل کر دیا اور اس کو بھی شریعت کا حصہ ماننا شروع کر دیا۔ اور آج بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں کتابوں کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کتابوں کے اندر میں عقائد، اعمال کی خرابی موجود ہے، حالانکہ وہ شریعت کا حصہ نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت صرف نام ہے قرآن و حدیث کا۔ قرآن و حدیث کے اندر جتنی باتیں موجود ہیں بس وہی باتیں صحیح ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں مانی جاتی ہیں تقلید کے نام پر، بزرگوں کے اقوال کے نام پر، اسی طرح افسانہ، قصہ کہانی کے نام پر، یا اسی طرح خواب کے نام پر جو باتیں بتائی جاتی ہیں شریعت کے حوالے سے، وہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں انشاءاللہ آج سے ایک سلسلہ شروع کروں گا کہ دیوبندی کتاب ایک ہے جس کا نام ہے فضائل اعمال، جس کے مصنف ہیں مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے ہم، اور مختصر آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے ہم کہ اس کتاب کے اندر میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں، کہاں کہاں عقائد کی، اعمال کی خرابیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ کریں گے ہم، اور اس عقائد کو، اس اعمال کو اور اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں اس کو ہم ملائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا واقعی اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں، جو عقائد اور جو اعمال اور جو قصے کہانیاں موجود ہیں، کیا واقعی یہ قرآن و حدیث کے مقابل ہیں،
اس کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں، اس کے تبصرہ کریں گے اس پر ہم، اور اس کا جائزہ لیں گے ہم۔ تو آئیے میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک التماس کرتا ہوں کہ برائے کرم، برائے مہربانی میری یہ بات جہاں تک پہنچ رہی ہے اس سے میں گزارش کر رہا ہوں، میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں دیوبندی کتاب فضائل اعمال کا تحقیقی جائزہ، جس کے مصنف ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب گاندھیولی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر جو باتیں ہم پیش کریں گے کیا خرابیاں ہیں عقائد کی، اعمال کی، پھر اس کو ہم جائزہ لیں گے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ اس کو تعصب کے بغیر، تقلید کے بغیر، انصاف کے ساتھ میری بات کو سنیں اور میری بات کو ملائیں انشاءاللہ، اور اس میری بات کو شریعت کے ترازو میں تولیں کہ واقعی میں اس کتاب کے اندر جو باتیں موجود ہیں کیا واقعی یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، اور اس بات کو آپ تولیں، میزان میں رکھیں آپ کہ قرآن و حدیث کے اندر واقعی ایسی باتیں ہیں، گنجائش ہیں اس کی، تو تب انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو صحیح لگیں گی، ورنہ پھر میری یہ بات آپ کے لیے بھروسہ مند ثابت نہیں ہوں گی، اور یہ بات میرے لیے آپ کے لیے تنقید کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو ہماری گزارش آپ سے کہ ہماری اس بات کو بلا کسی تعصب کے سنیں اور تحقیقی انداز میں سنیں، اور ضدی ہر دھرمی اپنے اندر پیدا نہ کریں، بلکہ انصاف کے ساتھ میری باتوں کو سنیں، پھر اس بات کو آپ اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں، آپ ملائیں کہ واقعی میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، اور یہ بات واقعی میں اسلام کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ اگر مخالف ہے تو اسے چھوڑ دیں آپ، کیونکہ آپ تو نبی کی امتی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف نبی کی اتباع کریں، نبی کی بات کو مانیں ہم۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اپنے طرف سے ہم بیان نہیں کریں گے، آپ کے سامنے ہیں، بلکہ جو بھی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے وہ کتابی شکل میں آئیں گی، اور اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ بات اس میں مکس کر دی ہیں، ملا دی ہیں، تو آپ اپنے اگر آپ کے گھر میں وہ کتابیں موجود ہیں فضائل اعمال، تو اس میں آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ایک لفظ بھی اس میں ملاوٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کتاب کے اندر جو باتیں موجود ہیں اس کو ہم بیان کر کے پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ واقعی ان کی یہ قصے کہانیاں کیا قرآن و حدیث کے موافق ہیں یا نہیں ہیں، پھر فیصلہ کرنا ہے آپ کو کہ واقعی یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، فضائل اعمال کا تحقیقی فضائل اعمال، یہ فضائل اعمال ہے، یہ اس کا حصہ اول ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ کتاب ہے، اس کے حصے، یہ اس کا حصہ اول ہے، فضائل اعمال کا حصہ اول، اور اس کے لکھنے والے ہیں آپ کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب گاندھیولی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھیں۔ اور یہ کہاں سے چھپی ہے؟ داور بک ڈپو دہلی سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ بالکل ہماری یہ بات کسی اور کتاب سے ہم نے نہیں لیا ہے، اب دیکھ لیں آپ، لیکن بالکل یہ صحیح ہے۔ اور اگر آپ کو شک و شبہ کہیں ہو تو آپ اپنے گھر کے اندر اگر یہ کتاب موجود ہو تو آپ بالکل اس کو ملا لیجئے گا۔ آئیے اب میں بلا کسی تاخیر کے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ، مقدمہ یہ شروع ہو رہا ہے مقدمہ سے، اور صفحہ نمبر اس کا 3 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 3 ہے۔ مقدمہ لکھنے والے ہیں از حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ، یہ اوپر میں لکھا ہے، انہی کا مقدمہ ہے یعنی۔ اب دیکھیں آپ، یہاں سے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ زکریا صاحب جو ہے نا، یہ زکریا صاحب یہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے یہ صاحبزادے ہیں۔ تو یہ اپنے والد صاحب کے تعلق سے، یعنی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مقدمہ کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 3، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا یہ بات کہہ رہے ہیں زکریا صاحب کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے ایک عظیم اہم کام کے لیے منتخب فرمایا، جسے تبلیغ و دعوت کی تحریک سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ امت کی اصلاح کے لیے نہایت مضطرب اور بے چین تھے۔ ہر وقت یہی فکر دامنگیر تھی کہ ساری رات روتے اور کراہتے گزر جاتی، بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی۔ یہ بات موجود ہے مقدمے کے اندر، صفحہ نمبر 3 کے اندر، دیکھیں۔ اور پھر
آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 4 کے اندر یعنی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے تعلق سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ یعنی کہ ان کے اندر جو تڑپ تھی، ایک شوق تھا کہ ہم تبلیغ و دعوت کا ایک تحریک، ایک کام شروع کریں، اب آگے انہی کے اپنے والد کے تعلق سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ شوال 1344 ہجری میں دوسرے حج کے لیے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ مولانا کی دینی دعوت میں ہے، اور مدینہ طیبہ کا زمانہ جب ختم ہوا اور رفقا یعنی ساتھی چلنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے مولانا کو عجیب بے چینی اور اضطراب میں پایا۔ آپ کسی طرح مدینہ منورہ سے جدا ہونے کے لیے راضی نہ تھیں۔ کچھ دن توقف یعنی رکنے کے بعد رفقا یعنی ساتھیوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے ذکر کیا کہ آپ نے مولانا کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم ان سے چلنے کے لیے اصرار نہ کرو، ان پر ایک حالت طاری ہے، یا تو تم انتظار کرو یا از خود تمہارے ساتھ چلے جائیں، یا تم خود چلے جاؤ، یہ بعد میں آ جائیں گے۔ چنانچہ رفقا ٹھہر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حج کرنے کے لیے گئے شوال 1344 ہجری میں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ کا حج ہو گیا تو دوبارہ چلیں آپ، تو یہ کہا گیا کہ انہیں چھوڑ دیں یہاں پر، اس کے اندر ایک حالت طاری ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران مجھے اس کام یعنی وہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں کہ مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران مجھے اس کام، مراد تبلیغ، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے اس کام تبلیغ کے لیے امر ہوا۔ ذرا غور کیجیے گا، میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں یہاں پر یہی اصل ہے، مجھے جو وضاحت کرنی ہے۔ مدینہ طیبہ کہ اس قیام کے دوران مجھے اس کام یعنی تبلیغ کے لیے امر ہوا، امر میں نے حکم ہوا اور ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ یہ بات کس کے تعلق سے ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے تعلق سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران مجھے اس کام یعنی تبلیغ کے لیے حکم ہوا۔ ذرا غور سے سنیں گے، میں اس پر تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ امر ہوا اور ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے کہ میں ناتواں، میں کمزور کیا کر سکوں گا، کسی عارف سے ذکر کیا۔ دیکھیں عارف، یہ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر عارف کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو متقی ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اسے متقی صالح سے یاد کیا جاتا ہے۔ عارف یہ صوفی کے ایک اصطلاح ہے۔ عارف اس کو بولا جاتا ہے جو فنا فی اللہ، جو اللہ کے ذات میں فنا ہو جائے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نبی کے تعلق سے، یہ خود اللہ کی نبی نے اپنی تعلق سے یا صحابی نے اپنی تعلق سے کسی کو عارف نہیں کہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے کسی عارف، یہ تو صوفی کی اصطلاح میں سے ایک اصطلاح ہے عارف۔ تو کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ تم کام کرو گے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، بس کام لینے والے کام لے لیں گے۔ اس سے بڑی تسکین ہوئی، یعنی جب کسی عارف نے یہ کہا آپ کے مولانا الیاس صاحب کو، تو کہتے ہیں اس سے بڑی تسکین ہوئی اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعات فرمائی۔ 5 مہینے حرمین میں قیام رہا اور 13 ربیع الثانی 1445 ہجری کو گاندھلا واپسی ہوئی۔ دراصل مولانا کے دل میں اس سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ساری دنیا غفلت، جہالت اور دین سے بے طلبی کے ایک حصار میں گھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دین پر چلنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں اور میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں کہ جب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تو کیا کہا ان کے ساتھیوں نے کہ اب چلیں یہاں سے، مدینہ منورہ سے جدا ہونے کے لیے راضی نہ تھے۔ تو کچھ دن توقف کرنے کے بعد رفقا نے مولانا خلیل احمد صاحب سے ذکر کیا کہ آپ نے مولانا کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم ان سے چلنے کی اصرار نہ کرو، ان پر ایک حالت طاری ہے، یہ کون سی حالت تھی؟ ذرا مجھے بتائیں آپ، یہ حالت کون سی تھی؟ اسی طرح آگے چل کر لکھ رہے ہیں کہ مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران مجھے اس کام تبلیغ کے لیے امر میں نے حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ تو دیکھیں آپ،
یہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اور وحی کی شکلیں یہ ہے، اور یہ نبی رسول پر آتا ہے امر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی نے حکم نہیں دیا ہوگا، یہ کسی آدمی نے نہیں کہا کہ ہم آپ سے کام لیں گے، بلکہ خود آگے موجود ہے، کہہ رہے ہیں یہ آگے کہ اس سے بڑی تسکین ہوئی اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعت فرمائی، 5 مہینے میں قیام رہا، 5 مہینے حرمین میں قیام رہا، اور 13 ربیع الثانی 1345 ہجری کو کاندلہ واپسی ہوئی۔ دراصل مولانا کے دل میں اس سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ دیکھیں آپ، بات واضح ہو گئی نعوذ باللہ، کہ دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب الیاس رحمۃ اللہ علیہ مدینہ گئے تو وہاں انہیں حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ تو آپ ذرا بتائیں یہ وحی کی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی کے لیے خاص ہے، انبیاء پر رسول پر وحی ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اور یہاں خود یہ بات کہہ رہی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ اس سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یہ وحی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ چیز اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ زکریا صاحب اپنے الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے تعلق سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی، اور یہ بھی ہے کہ امر ہوا، ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ تو نعوذ باللہ دیکھ لیجیے آپ، جو چیز، جو عمل اور جو حصہ انبیاء رسول کے لیے خاص ہے وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر امر ہوا، مجھے ارشاد ہوا۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں وحی کی شکلیں ہوتی ہیں یہ۔ اور یہ کہا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، تو دیکھ لیں یہ چیز غلط ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف نبی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر واقعی میں یہ بات کسی آدمی نے کہا ہوتا تو اس میں تذکرہ ہوتا کہ کسی آدمی نے ایسا کہا کہ ہم سے یہ کام کرو تم، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ، یا اللہ کی طرف یہ اس بات کو پلٹا رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دل میں میری بات ڈالی گئی اور ارشاد ہوا، حکم ہوا باضابطے طور پر مدینہ منورہ میں ان کے، تو بالکل غلط ہے یہ بات۔ اسی طرح آگے چلیں، پھر لکھتے ہیں، مقدمی ہے، یہ مقدمہ ہی ہے، اس کا صفحہ نمبر آپ کا 6 ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ملفوظ، وہی صفحہ نمبر 6 ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ فضائل کا درجہ مسائل سے پہلے ہے۔ ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ فضائل کا درجہ مسائل سے پہلے۔ مسائل میں نہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سارے مسائل ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ فضائل کا درجہ مسائل سے پہلے، یعنی پہلے فضائل کو جانیں آپ، مسائل کو مت جانیں۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، عقیدے کس طرح اختیار کرنا ہے آپ کو۔ تو دیکھیں عقائد سے بھی ان کے سامنے فضائل کا درجہ ہے۔ عقائد بھی کچھ نہیں ہے ان کے سامنے، بلکہ مسائل، عقائد کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کے سامنے پہلے اہمیت کی چیز کیا ہے؟ ان کے سامنے اہمیت کی چیز اور بڑی چیز کیا ہے؟ فضائل۔ بس فضیلت جان لو، بس پہلے فضیلت ہے۔ تو فضائل کا درجہ مسائل سے پہلے ہے۔ فضائل سے اعمال کی اجر پر یقین پیدا ہوتا ہے، جو اس ایمان کا مقام ہے، اور اس سے آدمی عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ مسائل معلوم کرنے کا احساس تو تبھی ہوگا جب وہ عمل پر تیار ہوگا، اس لیے ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیادہ ہے۔ دیکھ لیں آپ، خود واضح بات ہو گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیادہ ہے مسائل پر، مسائل کی اہمیت ان کے نگاہ میں نہیں ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں محترم سامعین، کیا ان کی بات صحیح ہے؟ فضائل، کسی عمل پر فضیلت کا حاصل ہونا اس وقت آپ کو حاصل ہوگا، ملے گا، جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں گے۔ آپ مثال کے طور پر نماز کی فضیلت ہے، روزوں کی فضیلت ہے، تو یہ فضیلت کب آپ کو حاصل ہوگی؟ جب اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے آپ۔ جب تک کہ آپ اس کو انجام نہیں دیں گے، آپ نماز کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھیں گے، آپ روزہ کو اچھی طریقے سے نہیں رکھیں گے، آپ جس طرح سنت کے مطابق ہے اسی طرح آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آپ تو آپ کو فضیلت کیسی ملے گی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں فضیلت کا درجہ پہلے ہے مسائل سے پہلے، یعنی کہ فضیلت پہلے جانو، مسائل مت جانو۔ تو سوال یہ ہے کہ عمل پر فضیلت کب ملے گی آپ کو؟ جب مسائل جانیں گے تبھی نہ ملے گی۔ اگر آپ نے مسائل نہیں جانا کہ کس طرح عمل کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی، بس کرتے چلے جائیں بغیر علم کے، تو آپ کو اس پر اجر ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ جو فضیلت ہے حج پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، نماز پر، اگر آپ ان مسائل کو جان کر وہ عمل کریں گے تب اس فضیلت کے حامل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک فضائل کا درجہ مسائل سے پہلے ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب یہ بتائیں عقائد کہاں چلے گئے؟ حالانکہ پہلے عقائد ہیں، اسلام میں پہلے کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
قرآن میں کہاں کہا اللہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ فضائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فضیلت بعد میں ہیں، آپ اس کو لانے کے لیے اس کی ترغیب کے لیے آپ بیان کریں، لیکن دیکھیں کیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کیے. تو ایمان کا درجہ پہلے ہے، پھر عمل ہے، فضیلت کا درجہ بعد میں ہے، ان دونوں کے بعد میں. لیکن یہ کہا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیادہ ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فضائل کا درجہ مسائل سے پہلے ہے. تو دیکھیں آپ یہ غلط ہے یا نہیں ہے، یہ گمراہی ہے یا نہیں ہے، یہ اسلام کے مخالف ہے یا نہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں آپ. تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کچھ باتیں ہم اس کے اندر سے پیش کریں گے ہم، اور پھر اس کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ واقعی میں یہ جو باتیں اس کے اندر موجود ہیں اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، بزرگان دین کے خواب اور اقوال کے نام پر، کہ یہ صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے، فیصلہ آپ کریں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.